امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے ورچوئل وسیلے سے 14 نکاتی مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. اس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو ختم کرنا، آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں سے متعلق حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ مذاکراتی عمل شروع کرنا ہے. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ نے پیرس میں فرانس کے صدر ایمانوئل میخون سے ملاقات کے دوران اس مفاہمت نامے پر ذاتی طور پر دستخط کیے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تصدیق کی ہے کہ مفاہمت نامے کے متن کو حتمی شکل دے کر دونوں فریقوں کی جانب سے دستخط کر دیے گئے ہیں. اس معاہدے کے تحت امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی اور متعلقہ پابندیوں کو ختم کرنے کا عمل شروع کرے گا، جبکہ ایران ابتدائی 60 روزہ مدت کے لیے آبنائے ہرمز سے تجارتی جہازوں کی محفوظ اور بلا معاوضہ آمد و رفت کو یقینی بنائے گا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ طے پانے والی مفاہمتی یادداشت میں پاکستان کی مصالحتی کوششوں کی تعریف کی ہے. فرانس میں G7 سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد اپنی روانگی کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھانے میں پاکستان اور قطر سمیت تمام ثالثوں کے کردار کو سراہا. صدر ٹرمپ نے مفاہمتی یادداشت کو وسیع تر علاقائی استحکام کا ایک راستہ قرار دیا ہے. روس کے ذرائع ابلاغ نے امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے میں پاکستان کے قائدانہ کردار کی بھرپور تعریف کی ہے. روس کے سرکاری خبر رساں ادارے نے پاکستان کو امن کا ضامن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا. ادھر روسی جریدے سپوتنک نے اس بات کو اجاگر کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط خواہ کہیں بھی ہوں، اس میں مرکزی ثالث کے طور پر پاکستان کا کردار برقرار رہے گا. روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے بھی پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سمیت پاکستان کی قیادت ثالث کے طور پر انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے. نفرت انگیز بیانات کے تدارک کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. جولائی 2021 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے دنیا بھر میں نفرت انگیز بیانات کے بڑھتے ہوئے رجحان پر عالمی تشویش کو اجاگر کیا اور اس کے تدارک کے لیے بین المذاہب اور بین الثقافتی مکالمے اور رواداری کے فروغ سے متعلق ایک قرارداد منظور کی. فلسطین میں اسرائیلی آبادکاروں نے مغربی کنارے کے 2 دیہات میں مساجد کو نذر آتش کر دیا ہے. فلسطین کی وزارت مذہبی امور نے اسے ایک خطرناک جارحیت قرار دیا ہے اور عالمی برادری سے اس معاملے میں مداخلت کی اپیل بھی کی ہے. اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی آبادکاروں کا تشدد ریکارڈ سطح پر پہنچ چکا ہے، جہاں روزانہ اوسطاً 6 ایسے حملے ہو رہے ہیں جو جانی نقصان یا املاک کی تباہی کا سبب بنتے ہیں. رات برمنگھم میں خواتین کے ICC T20 عالمی کرکٹ کپ میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 2 وکٹوں سے ہرا دیا. پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 126 رنز بنائے. جنوبی افریقہ نے مطلوبہ ہدف 16.5 اوورز میں حاصل کر لیا. آج لیڈز میں کھیلے جانے والے ایک میچ میں اسکاٹ لینڈ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا. فٹ بال کے عالمی کپ میں کولمبیا اور ازبکستان کے درمیان میچ میکسیکو سٹی میں جاری ہے. اس سے پہلے آرلنگٹن میں کھیلے گئے میچ میں انگلینڈ نے کروشیا کو 2 کے مقابلے میں 4 جبکہ ٹورانٹو میں گھانا نے پاناما کو 1-0 سے ہرا دیا. عالمی کپ میں آج کھیلے جانے والے ایک اور میچ میں اٹلانٹا میں جمہوریہ چیک کا مقابلہ جنوبی افریقہ سے ہوگا. لبنان کے بے گھر افراد امریکہ ایران معاہدے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ یہ مستقل جنگ بندی ہوگی تاکہ ہمیں بار بار آنا جانا نہ پڑے. یعنی یہی ہماری امید ہے. ہم تھک چکے ہیں اور اکتا گئے ہیں. بہت ہو گیا. ہمیں جینے اور سانس لینے کا حق ہے. اللہ کرے یہ آخری جنگ ہو. امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والے معاہدے سے لڑائی میں کمی آئی ہے. تاہم جنوبی لبنان میں بہت سے لوگ وسیع پیمانے پر تباہی کے مناظر دیکھتے ہوئے واپس لوٹ رہے ہیں. میں نے ایک 4 منزلہ مکان اور 7 دکانیں کھوئیں. ہم یہ سب نوجوانوں کے لیے، لڑنے والوں کے لیے اور شہداء کے لیے قربان کرتے ہیں. یہ عزت اور فخر کا پرچم ہے. بلا شبہ لبنانی پرچم پہلے آتا ہے، لیکن اس پرچم نے ہمیں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، لبنان میں جنگ کا خاتمہ جنگ کے مکمل خاتمے کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے. لبنان کو بھاری قیمت چکانا پڑی ہے. تقریباً 3800 افراد ہلاک اور 10 لاکھ سے زائد بے گھر ہوئے. اس جنگ کے دوران اسرائیلی افواج نے جو علاقے قبضے میں لیے ہیں ان سے انخلا کے بغیر جنگ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی.
جنوبی لبنان میں اسرائیلی فوجیوں کی موجودگی کا معاملہ تاحال حل طلب ہے۔ اسرائیل انخلا کا کوئی عہد کرنے سے گریزاں ہے اور اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ اس کے پاس حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی صلاحیت برقرار رہنی چاہیے۔ ایک امریکی میڈیا ادارے نے ایک مسودے کے حوالے سے اطلاع دی ہے جو بقول اس کے اس مفاہمتی یادداشت کا مسودہ ہے جس پر امریکہ اور ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے دستخط کرنے ہیں۔ بلومبرگ نے منگل کو اس 14 نکاتی دستاویز کا متن جاری کیا۔ اس میں ایک شرط شامل ہے جس میں بظاہر اپنائے ہرمز کے ذریعے جہازوں کی آمد و رفت کو 30 دنوں کے اندر جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس لانے پر زور دیا گیا ہے۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ رواں جنگ میں اپنے اتحادیوں کے ہمراہ اس دستاویز پر دستخط کرنے کے بعد لبنان سمیت تمام محاذوں پر لڑائی کے فوری اور مستقل خاتمے کا اعلان کریں گے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ مذاکرات کریں گے اور زیادہ سے زیادہ 60 دنوں کے اندر کسی حتمی معاہدے پر پہنچ جائیں گے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ دستخط کے فوراً بعد امریکہ اپنی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا اور ایران کے ساتھ ہر قسم کی مداخلت روک دے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ 30 دنوں کے اندر ٹریفک کو مکمل گنجائش پر بحال کر دیا جائے گا۔ مسودے میں کہا گیا ہے کہ ایران فوری طور پر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے گا کہ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان تجارتی بحری جہازوں کو آمد و رفت 30 دنوں کے اندر دوبارہ جنگ سے پہلے کی سطح پر واپس آ جائے۔ ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ ایران اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایران اور امریکہ نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ وہ افزودہ مواد کے مستقبل اور دیگر باہمی طور پر اتفاق کردہ جوہری امور سے متعلقہ معاملات ایک حتمی معاہدے میں نمٹائے جائیں گے۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ امریکہ حتمی معاہدے کے حصے کے طور پر طے پانے والے شیڈول کے مطابق ایران پر سے ہر قسم کی پابندیاں ختم کرنے کا عزم کرتا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکہ علاقائی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ایران کی بحالی اور اقتصادی ترقی کے لیے ایک جامع منصوبہ بنائے گا۔ اب توجہ اس بات پر مرکوز ہے کہ کیا آئندہ جمعے کے روز ہونے والا یہ معاہدہ دستخط کے بعد نافذ العمل ہو پائے گا۔ گروپ آف 7 یعنی G7 کے رہنماؤں نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے ایران کی جانب سے جوہری ہتھیار رکھنے کو مسترد اور آبنائے ہرمز میں آزادانہ جہاز رانی کے حقوق کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بیان بدھ کو فرانس کے شہر ایویان لیبان میں G7 سربراہی اجلاس کے موقع پر جاری کیا گیا۔ بیان میں ایران اور امریکہ کی مفاہمت کی یادداشت کا خیر مقدم کیا گیا ہے جس کا مقصد تنازع کا خاتمہ ہے۔ G7 رہنماؤں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ G7 رہنماؤں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ بلا روک ٹوک یا راہداری فیسوں کے بغیر اس آبی گزرگاہ کے استعمال کا حق بین الاقوامی تجارت کی بنیاد ہے۔ بیان میں آبنائے ہرمز میں سمندری ٹریفک کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے فرانس اور برطانیہ کی کوششوں کی پیروی میں ایک کثیر القومی لاہ عمل کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ G7 ارکان نے آبنائے ہرمز میں عالمی عدم استحکام کے خطرات کو کم کرنے کے لیے توانائی کی دستیابی کے ذرائع کو متنوع بنانے کا عمل تیز کرنے کا بھی عہد کیا ہے۔ G7 رہنماؤں نے کہا کہ وہ یوکرین کی غیر متزلزل حمایت میں متحد ہیں۔ انہوں نے انٹرسیپٹرز کی فراہمی اور طویل فاصلے تک مار کرنے کی صلاحیتوں کو بڑھانے پر اتفاق کیا۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ موسم سرما میں توانائی کی قلت سے نمٹنے کے لیے وہ یوکرین کی مدد کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ روسی تیل اور گیس کے شعبوں سمیت اقتصادی پابندیوں کو مزید سخت کیا۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے دوران مئی میں مشرق وسطیٰ سے جاپان کی خام تیل کی درآمدات میں تیزی سے کمی واقع ہوئی۔ وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ سال بسال کے اعتبار سے یہ مقدار 61.9% کم ہوئی۔ خطے سے آنے والی مائع قدرتی گیس میں 72.1% کی بڑی کمی آئی، جبکہ نیفتا سمیت تیل کے زمرے میں شامل ترسیلات 90% گر گئیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جاپان نے دیگر ممالک اور خطوں سے تیل کی مصنوعات درآمد کیں۔ امریکہ سے خام تیل کی درآمدات میں 24% اضافہ ہوا، جبکہ نیفتا سمیت تیل کے زمرے میں شامل ترسیلات 6.6 گنا بڑھ گئیں۔ آسیان خطے سے اسی زمرے کی درآمدات میں 93.5% کا بڑا اضافہ ہوا۔ تیل کی درآمد کے یہ اعداد و شمار مئی میں جاپان کے تجارتی توازن کی وزارتی رپورٹ میں شامل تھے۔ مجموعی طور پر ملک نے تقریباً 380 بلین ین
یا $2.3 بلین سے زائد کا تجارتی خسارہ ظاہر کیا ہے۔ یہ 4 مہینوں میں پہلا خسارہ ہے۔ درآمدی حجم میں کمی آئی، تاہم دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی قیمتوں نے درآمدات کی قدر کو بڑھا دیا۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک نے ماسکو میں ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین نے حال ہی میں متعدد حملے کیے ہیں جن میں روس کی تیل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ زیلنسکی نے منگل کے روز ایک ویڈیو فوٹیج پوسٹ کی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ڈرون ایندھن کے ٹینکوں جیسے ڈھانچے پر مشتمل علاقے سے متصل مقام پر گرتا ہے، جس کے فوراً بعد وہاں سے آگ کے شعلے اور دھواں بلند ہو رہا ہے۔ پوسٹ میں زیلنسکی نے دعویٰ کیا کہ ماسکو کے علاقے نے یوکرین کی طویل فاصلے کی صلاحیتوں کی پوری طاقت کو محسوس کیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے زور دے کر کہا کہ یہ حملہ روسی حملوں اور جنگ کی طوالت کا جواب تھا جسے ختم ہو جانا چاہیے۔ ماسکو کے میئر کے مطابق منگل کے روز ایک ڈرون نے ماسکو کی آئل ریفائنری کے احاطے میں ایک ڈھانچے کو نقصان پہنچایا، اور یہ کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ ریفائنری وسطی ماسکو کے ریڈ اسکوائر سے تقریباً 16 کلومیٹر جنوب مشرق میں واقع ہے۔ روس کی تیل سے متعلقہ تنصیبات پر یوکرینی حملوں کے حالیہ سلسلے کو امن مذاکرات کے تعطل کے تناظر میں روس پر دباؤ بڑھانے کی کوشش سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اسحاق ڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے مرحلے کی مفاہمتی یادداشت کے حوالے سے بریفنگ دی اور پچھلے چند ماہ کے دوران پاکستان کی ثالثی کی کوششوں میں چین کی قیمتی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ قریبی روابط اور ہم آہنگی کا خواہاں ہے اور خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے فروغ کے لیے مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ وانگ یی نے ایران اور امریکہ کے درمیان پہلے مرحلے کی مفاہمتی یادداشت طے پانے پر پاکستان کو مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کو ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکراتی عمل کی مزید حمایت کرنی چاہیے۔ چین ہمیشہ اس موقف پر قائم رہا ہے کہ خطے کے ممالک کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہیے۔ بات چیت اور مشاورت کے ذریعے ایسا علاقائی امن و سلامتی کا ڈھانچہ تشکیل دینا چاہیے جس میں خطے کے تمام ممالک کی شمولیت ہو۔ وانگ یی نے مزید کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر مشرق وسطیٰ میں امن استحکام اور ترقی کی جلد بحالی کے لیے اپنی تعمیری کوششیں جاری رکھنے کا خواہاں ہے۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے سیاسی بیورے کے رکن اور چینی وزیر خارجہ وانگ یی نے 17 تاریخ کو چین کی ریاستی کونسل کے دفتر اطلاعات کے زیر اہتمام پریس کانفرنس میں صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ جنگل کے قانون کی واپسی اس لیے نہیں ہو رہی کہ اقوام متحدہ کا منشور پرانا ہو چکا ہے، بلکہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ منشور کی مؤثر انداز میں پاسداری اور حفاظت نہیں کی جا رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی چیلنجوں کے پیش نظر ضرورت اس بات کی ہے کہ اقوام متحدہ کے منشور کے تحت اپنے ذمہ داریوں کو پورا کیا جائے، مرکزی کردار ادا کرنے میں اقوام متحدہ کی فعال طور پر حمایت کی جائے اور اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے عالمی اتفاق رائے پیدا کیا جائے، مختلف ممالک کے اقدامات کو ہم آہنگ کیا جائے اور مشترکہ طور پر چیلنجوں کا سامنا کیا جائے۔ وانگ یی نے اس بات پر زور دیا کہ اقوام متحدہ کے منشور پر دستخط کرنے والے اولین ملک کے طور پر چین گلوبل گورننس انیشیٹو کو آگے بڑھاتے ہوئے اقوام متحدہ کے اختیارات کو برقرار رکھنے اور اقوام متحدہ کی بحالی اور مضبوطی کے لیے تمام ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔